شب معراج آج کی رات ہے، خدا اور محبوب کی ملاقات آج کی رات ہے، خدا نے اپنے پیارے کو تحفے دیے آج کی رات ہے۔ آج وہ رات ہے جس میں سرکار دو عالم احمد مجتبی حضرت سید و سادات خاتم النبیین امام جماعت الانبیاء روح رواں عالم تاجدار دو عالم سید جہان رسول کونین رحمت للعالمین حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار ذات حق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کا سفر نماز سے شروع ہو کر نماز پر ہی ختم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مسجد حرم سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے پھر مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جا رہے تو رستے میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی دیکھی تھی تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے ارد گرد تو تجلیاں ہی تجلیاں تھی۔ مجھے رب کریم نے اپنے حریم خاص میں بلایا اور رب کریم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے اور رب کریم کے درمیان اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی کہ کیا کمال انداز میں بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر بہت سی دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے 70,000 گنہگاروں کو بغیر حساب کتاب بخش دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تھوڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ یہ تھوڑے ہیں، میری امت گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم لیلۃ القدر کی رات میں اور بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تھوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ان دونوں کو ملا کر بخش دیں گے۔ کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پر وعدہ ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں ادا کر سکیں گی۔ پھر ان کے کہنے پر پھر واپس گئے۔ اس نبی کریم کی کیا شان دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر واپس گئے، پھر رب کریم کا جا کر دیدار کیا، پھر 5 نمازیں کم کروائیں، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر واپس گئے، پھر رب کریم کا دیدار کیا، پھر واپس آئے۔ اس طرح 9 بار گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ جب واپس آئے تو کفار نے یقین ہی نہ کیا۔ کافر کہنے لگے کہ مسجد اقصی، اگر آپ یہاں سے گئے ہیں تو مسجد اقصی کے دروازے اور کھڑکیاں بتائیں۔ کفار نے دیکھی ہوئی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند فرمائی اور اللہ کے حکم سے مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پیش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجھ سے پوچھتے رہے مسجد اقصی کے بارے میں سامنے دیکھ دیکھ کر بتاتا گیا۔ ایک بار مسجد اقصی میرے نبی کریم گئے اور دوسری بات مسجد اقصی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود آئی۔ یہ تھا معراج کا خوبصورت سفر۔ میرے نبی کریم نے اس رات میں اپنی امت کے لیے بڑی بخشش مانگی۔ میرے اللہ، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات کی تمام محنتوں کا صلہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر ہمارے لیے ہماری بخشش مانگی، ہمارے لیے جتنی دعائیں مانگی، میرے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ میرے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔